السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اس کے آتش کا پارٹ نمبر 6 سٹارٹ کروں گی۔ 8 بجتے ہی ملیحہ نے سمیرہ کو فون کر دیا اور ٹوٹتے ہی کہا، تم ابھی اور اسی وقت یہاں ہو، خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ وہ حیران تھی۔ ملیحہ جھنجھلا گئی، سوال مت کرو، بس فوراً گھر آ جاؤ۔ مگر ملیحہ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ بتانے کے لیے ہی تو بلا رہی ہوں۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے سمیرہ پریشان ہو گئی تھی، مگر خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، تم پریشان مت ہونا۔ 15 منٹ بعد ہی سمیرہ ملیحہ کے کمرے میں تھی اور ملیحہ کی زبان سے سب حال سن کر وہ واقعی بوکھلا گئی۔ تم نے کہا تھا تم نور الہدیٰ سے محبت کرتی ہو، یہ وجدان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ تو میں اب بھی کہوں گی کہ مجھے ہادی بھائی سے محبت ہے، مگر اپنی زندگی میں صرف وجدان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ سمیرہ نے سر پکڑ لیا۔ اپنے بابا جان کو تم مجھ سے بہتر جانتی ہو، ان کی ضد مثالی ہے، وہ اپنا فیصلہ بدل لیں گے، ایسا سوچنا بھی فضول ہے۔ وہ کسی کے سمجھانے سے سمجھنے والی نہیں ہے، لیکن اللہ کے بعد واسطہ تو تم تو کچھ سمجھداری سے کام لو۔ اس کے بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ملیحہ نے کہا، پھر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھی سے سمجھانے لگی، دیکھو ملیحہ، سچ تو یہ ہے کہ نور الہدیٰ اور وجدان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، بلکہ غیر جانبداری سے اگر دیکھو تو نور الہدیٰ وجدان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا ہے، کس قدر زمین جائیداد کے مالک ہیں، شاید انہیں بھی ٹھیک سے اندازہ نہ ہو کہ کیا غضب کی پرسنالٹی ہے۔ میں نے ایسا خوبصورت مرد اپنی زندگی میں کوئی بھی نہیں دیکھا۔ پھر وہ کوئی انجان تو نہیں ہے؟ 2.5-3 مہینے سے تم لوگ ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہو، ان کی ہر اچھی بری عادت سے تم واقف ہو، رخصت ہو کر بھی تمہیں کہیں اور جانا نہیں، شادی کے بعد بھی تم اپنے گھر میں رہو گی۔ سب سے بڑھ کر یہ نور الہدیٰ کو تمہاری بہت پرواہ ہے۔ میں خود دیکھا تھا شادی کے بعد جب وہ تمہیں لینے آئے تھے تو کس طرح تمہارا خیال کر رہے تھے، جیسا تم کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ اور وجدان کیا ہے، صرف LLB ہی تو کیا ہے، ابھی تو اسے اپنا کیریئر بنانا ہے، اسٹیٹس اچھا ہے، مگر نور الہدیٰ کی طرح کروڑوں کا مالک تو نہیں ہے۔ پرسنالٹی ٹھیک ٹھاک ہی ہے، مگر نور الہدیٰ کی طرح ڈیشنگ نہیں ہے۔ وجدان کہیں بھی نور الہدیٰ کے سامنے نہیں ٹکتا، اس میں ہے ہی کیا جو نور الہدیٰ کے سامنے ٹک پائے؟ ملیحہ نے سمیرہ کو دیکھا اور تھکی تھکی سی آواز میں کہا، اس میں کیا ہے سمیرہ؟ مجھے نہیں معلوم، مگر جس پہر وہ میرے ساتھ ہوتا ہے لگتا ہے یہی زندگی ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی تو بات ایسی تھی کہ سمیرہ نے گھبرا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ ملیحہ، یہ بس کچھ دن کی تکلیف ہے، صبر سے جھیل لو، پھر دیکھنا نور الہدیٰ کبھی تمہیں تکلیف ہونے نہیں دیں گے، تو تمہیں خوش رکھیں گے۔ وہ عاجزی سے بولی، سمیرہ، وہ مجھے خوش رکھیں گے؟ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ ہادی بھائی کے ساتھ خوش نہ رہوں، مگر زندہ نہیں رہوں گی۔ ملیحہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ سمیرہ نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور ملیحہ ایک دم ہی پھوٹ کر رو پڑی۔ سمیرہ نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے نرمی سے کہا، اس طرح خود کو تھکانے کا کیا فائدہ؟ سنبھالو خود کو، جو ہو رہا ہے ہو جانے دو۔ وہ اذیت سے بولی، ہو تو جانے دوں، پر جب میں خود کو اس کے بغیر سوچتی ہوں تو میرا دم گھٹتا ہے۔ ملیحہ پلیز۔ سمیرہ نے اسے روکنا چاہا، وہ خوابناک لہجے میں دھیرے دھیرے بول رہی تھی، جانتی ہوں جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو میری روح تک سب کچھ اس کے اختیار میں چلی جاتی ہے، اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ میرے دل پر وحی کی طرح اترتا ہے، میرا تو دھیان اس کی ذات سے نہیں ہٹتا، میری نظر کسی اور کی طرف کیسے جائے گی؟ وہ مجھ سے مانگتا تو میں انکار کر دیتی، پر اس نے مجھ سے ہی چھین لیا ہے، میں تو خود اپنی بھی نہیں رہی، کسی اور کی کیسے ہو جاؤں؟ لیکن بابا نہیں سمجھتے، میں مر جاؤں گی سمیرہ، میں سچ میں مر جاؤں گی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، یوں کہ اس کے گلے سے لگا کر چپ کراتی۔ سمیرہ خود بھی رو پڑی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور ملیحہ کو بھی ہاتھ پکڑا کر اپنے ساتھ اٹھاتے ہوئے بولی، اٹھو، چلو میرے ساتھ، مجھے پتا ہے محبت کرنا اور پھر چھوڑ دینا دونوں ہی باتیں تمہارے لیے آسان نہیں۔ میں ابو اور چاچو کو سب بتا دیتی ہوں، ابو تو یوں بھی وجدان کو بیٹا مانتے ہیں، وہ ضرور پھوپھا جان کو منا لیں گے، اور بالفرض نہیں مان سکے تو تم پر ان کا بہت حق ہے۔ فریال پھپھو کی موت سے ہمارے رشتے تو نہیں مر جاتے نا؟ مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں، اور اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس نے تعصب بھری نگاہ سمیرہ پر ڈال دی، بابا جان نے اس لیے تو مجھے پال پوس کر بڑا نہیں کیا کہ میں انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ پھر وہ قطعیت سے بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، نہ کسی اور سے مدد مانگ کر بابا جان کو شرمندہ کروں گی، باپ بیٹی کا معاملہ ہے، اگر میں خود انہیں منا سکتی تو ٹھیک ہے، ورنہ جو کہیں گے وہی کروں گی۔ تم بس اتنا کر دو کہ بابا جان سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لو، میرا وجدان سے ملنا بہت ضروری ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے بابا جان مجھے اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جس طرح ایک رات میں انہوں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو یہی ظاہر ہے کہ اب انہیں مجھ پر اعتبار نہیں رہا۔ آخر میں ارزدہ سی ہو گئی۔ سمیرہ نے الجھ کر کہا، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ وجدان کو بابا جان کے سامنے لا کھڑا کرنا چاہتی ہوں، مجھے یقین ہے بابا جان اگر ایک بار اسے مل لیں گے تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ تو وجدان میں ایسا ہے کہ جس سے مل کر اس دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ یہ بھی یقین سے کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، میں پھوپھا جان سے اجازت لے کر آتی ہوں۔
تب تک تم ذرا کپڑے بدل کر اپنا حلیہ ٹھیک کر لو، سمیرا نے کہا، اور پھر اٹھ کر بابا جان کے پاس آ گئی۔ اس وقت اسٹڈی میں موجود تھے۔ حالانکہ وہ سوچ کر آئی تھی کہ ان سے کیا کہنا ہے، پھر بھی بری طرح گھبرا رہی تھی۔ بابا جان کی شخصیت ایسی تھی کہ سامنے والا خواہ نروس ہو جاتا تھا، اور سمیرا کے پاس تو نروس ہونے کی وجہ بھی تھی۔ السلام علیکم پھوپھا جان، اس نے تھوک نکل کر سلام کیا۔ ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے کھلا زمینوں کا حساب کتاب کردہ رجسٹر بند کیا اور سمیرا کو اپنی زرنگ نگاہوں کی گرفت میں لے کر بولے، وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا۔ سمیرا ایک کرسی پر ٹک گئی تو انہوں نے کہا، کیسی اور گھر میں سب خیریت ہے؟ جی پھوپھا جان، سب اللہ کا شکر ہے۔ پھر انہوں نے اتنی صبح اس کی آمد پر کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر خود ہی بتانے لگی۔ 8 بجے میں ملیحہ کا فون آ گیا تھا، کہنے لگی، جلدی سے گھر آ جاؤ، یہاں آ کر اس کی شادی کا پتہ چلا تو میں نے سوچا آپ کو مبارکباد دے دوں۔ تمہیں بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک، لیکن پھوپھا جان شادی کی تیاری بھی تو کرنی ہے، دن بھی تو کتنے تھوڑے ہیں۔ ملیحہ نے فون پر بتا دیا ہوتا تو میں امی اور چاچی جان کو بھی ساتھ لے آتی۔ اب سوچ رہی ہوں کہ آج سے یہ اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جاتی ہوں، کل امی آ جائیں گی تو باقی کی شاپنگ ان کے ساتھ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے؟ وہ اسے گہری نظروں سے کھوج رہے تھے اور سمیرا کی ہتھیلیاں تک پانی سے بھیگ گئی تھیں۔ تو میں ملیحہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں لے جاؤ، ڈرائیور کو بھی ساتھ لے جانا، اور ابھی کسی سے کہہ کر گاڑی تیار کروا دیتا ہوں۔ جی پھوپھا جان۔ سعادت مندی سے گردن ہلا کر اٹھی اور جانے لگی۔ سمیرا، بابا جان نے اسے آواز دی۔ جی پھوپھا جان۔ وہ ایک دم ڈر کر پلٹی۔ خریداری کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے بیٹا، انہوں نے کہا، پھر دراز میں سے ہزار کے نوٹوں کی 2 موٹی گٹیاں نکال کر ٹیبل پر رکھ دیں۔ سمیرا نے آگے آ کر گٹیاں اٹھا لیں۔ پر خیال رہے شام 7 بجے سے پہلے تم دونوں گھر پہنچ جاؤ۔ شام کو ملیحہ اور نور الہدیٰ کی منگنی کی تقریب ہے۔ میں نے افتخار سے فون پر بات کر لی ہے، وہ سب لوگوں کو لے کر شام میں آ جائیں گے۔ سمیرا کا جی چاہا سامنے والی دیوار پر جا کر زور سے سر مارے، مگر سب سے مسکرا کر اللہ حافظ کہتی وہ مڑ گئی۔ اس کے جانے کے بعد بابا جان نے ریسیور اٹھایا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ملیحہ کے کمرے میں آ کر سمیرا نے سانس چھوڑتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا، پھر ملیحہ کو دیکھا جس نے اس کے کہنے کے باوجود کپڑے نہیں بدلے تھے اور ابھی تک اسی جارجٹ کی بلیک ساڑی میں تھی، بس اتنا تھا کہ اس کے اوپر سے میرون شال اوڑھ لی تھی، البتہ منہ ہاتھ دھو کر بال بنا لیے تھے۔ سمیرا نے اس کی یہ غنیمت سمجھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تو سمیرا نے اسے اطلاع دی، شام کو تمہاری منگنی ہے، پھوپھا جان سب رشتہ داروں کو فون کر چکے ہیں، میں نے مجھ سے بھی کہا ہے کہ شام 7 بجے تک تمہیں گھر لے آؤں۔ ملیحہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار قصر فاروقی سے نکل کر مین روڈ پر آ گئی تو اس روڈ پر آگے جا کر ایک زیریں سڑک تھی۔ مین روڈ پر آتے ہی وہ لوگ ٹریفک جام میں پھنس گئے اور سمیرا نے ڈرائیور سے کہا، ذرا جا کر معلوم تو کرو ٹریفک کیوں رکا ہوا ہے۔ ڈرائیور جی اچھا کہہ کر اتر گیا، کچھ دیر بعد ہی واپس آ گیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کے اس نے پلٹ کر کہا، کچھ دیر لگ جائے گی، آگے کسی موٹر سائیکل سوار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایمبولینس وغیرہ تو پہنچ گئی ہے، زخمی کو ہسپتال بھیج کر پولیس اپنا باقی کا کام نپٹا کر رستہ کھول دے گی۔ بار بار بے چینی سے پہلو بدلتی ملیحہ سمیرا سے بولی، ٹریفک تو نہ جانے کب کھلے گا، لائبریری کا یہاں سے زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، میں پیدل نکلتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ سمیرا نے اختلافات نہیں کیا، پھر ملیحہ نے ڈرائیور کی طرف رخ کیا، تم سمیرا کو گھر چھوڑ کر واپس چلے جانا، میں خود ہی آ جاؤں گی، اور کار سے اتر کر ڈرائیور گاڑیوں کے بیچ میں سے گزرتی فٹ پاتھ پر آ گئی۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے کچھ آگے جا کر اس نے ایک نظر سڑک پر ڈالی جہاں بہت سے لوگ بھیڑ کی شکل میں جمع تھے اور کسی شخص کو اسٹریچر پر ڈال کے ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا۔ رش اس قدر تھا کہ ملیحہ صرف زخمی کے پیر ہی دیکھ سکی۔ لائبریری پہنچ کر ملیحہ نے اندر کا ایک چکر لگایا، پھر باہر آ گئی۔ اسے وجدان کہیں نظر نہیں آئے، ابھی 10 بجنے میں بھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ پھر اس کا انتظار ہی رہا۔ 10 بجے تک تو ملیحہ اپنے ضربات کو دباتی رہی، لیکن 10 بجتے اس کی بے چینی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ آپ کا انتظار میں نے ہر روز کیا ہے؟ اس وقت تو یہ سن کر ملیحہ نے کچھ محسوس نہیں کیا، مگر سمجھ آ رہا تھا انتظار کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ گیٹ پر نظر جمائے اس کی آنکھیں پتھرانے لگیں، جانے کا وقت بیت گیا تھا۔ کوئی اسے پوچھتا تو کہہ دیتی صدیاں بیت گئی ہیں۔ گیٹ پر کھڑا واچ مین تو آتے جاتے لوگوں اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، پر وہ کچھ فراموش کیے بس وجدان کے آنے کی دعا مانگتی رہی۔ 5 بجتے ہی وہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لائبریری کی دوسری جانب ایک جنرل اسٹور تھا۔ ملیحہ سڑک کراس کرتے اسٹور میں گھس گئی۔ ہیلو، چوتھی وال پر فون ریسیو کیا گیا۔ سمیت آواز پہچان کر ملیحہ کے ہونٹ بھی آواز ہلے۔ اس وقت وہ سمیرا کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سمیرا کو بلا دیں، اس نے جلدی سے کہا تو اس نے ہولڈ کرنے کا کہا۔ ہیلو۔ کچھ دیر بعد ایئر پیس پر سمیرا کی آواز ابھری۔ سمیرا اتنا بولنے میں ہی ملیحہ کا گلا رند گیا، وہ اس کے ڈر سے رونا پڑے خاموش ہو گئی۔ سمیرا اس کی آواز پر حیران ہو کر پھر خاموش پریشان ہو اٹھی۔ ملیحہ، یہ تم ہو، خاموش کیوں ہو گئی؟ پلیز بتاؤ، سب ٹھیک تو ہے؟ کچھ ٹھیک نہیں ہے، سمیرا دہل گئی۔
ہوا کیا ہے؟ ملیحہ نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا، مجھے وجدان کا ایڈریس چاہیے۔ اب چپ ہونے کی باری سمیرا کی تھی۔ قدرے توقف سے اس کی آواز آئی، وجدان نہیں آیا؟ پھر اس نے کہا، تم ایسا کرو، چاچو کے آفس فون کرو، وہیں ہوگا۔ تمہیں فون کرنے سے پہلے وہاں فون کیا تھا، پر وہ کئی مہینے سے آفس نہیں آ رہا، تو کورٹ میں ہوگا۔ تم نے معلوم کیا؟ جب وہ آفس چھوڑ چکا ہے تو کورٹ میں کیا کرے گا؟ ویسے بھی کورٹ 4 بجے بند ہو جاتا ہے اور اس وقت 5 بج رہے ہیں۔ اوہ سوری۔ سمیرا کا احساس ہوا اس کا سوال ملیحہ زج کر رہے ہیں تو پھر سنبھل کر بولی، اچھا ایڈریس نوٹ کرو۔ 1 منٹ۔ ملیحہ نے اپنے بیگ سے پین اور پاکٹ سائز ڈائری نکالی اور ایڈریس نوٹ کرتے ہی فون رکھ کر دکاندار کو پیمنٹ کرتے ہوئے وہ باہر آ گئی۔ سڑک کے کنارے خالی ٹیکسی تھی۔ ملیحہ تیزی سے دروازہ کھول کر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مسافر کے انتظار میں اسٹیئرنگ پر سر رکھے ڈرائیور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بی بی کدھر جائیں گی؟ ملیحہ نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ دیکھا اور بولی، PCH کالونی۔ وہ یہاں تک تو آ گئی تھی، پر اب ڈبل سٹوری بنگلے کے گیٹ کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ اگر گیٹ وجدان کے علاوہ کسی اور نے کھولا تو کیا کر بلوائے گی؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ملیحہ نے سر جھٹک کر نیم پلیٹ پڑھتے ہوئے ایڈریس کی تصدیق کی، پھر بیل بجا دی۔ دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی تو پھر گیٹ کھل گیا۔ سبز آنکھوں والی لڑکی نے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی اور کی آمد کی بے چینی سے انتظار کرتی اور شاید اس لیے اس نے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ ملیحہ کو دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ آپ کون ہیں؟ ملیحہ اس سوال پر گھبرا گئی، پھر اس نے اپنے ہاتھ میں دبی چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ یہ ایڈریس آپ کے گھر کا ہے؟ لڑکی نے چٹ لے کر ایڈریس دیکھا، پھر اسے واپس کرتے ہوئے کہا، ایڈریس تو یہی ہے، پر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وجدان مستفید سے۔ کیا وہ گھر پر ہیں؟ ملیحہ نے کوشش کی کہ اپنا لہجہ نارمل رکھے، پر یہ سوال ایسا تھا کہ جس پر لڑکی کا چونکنا لازم تھا۔ آپ کون ہیں اور وجدان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ملیحہ فاروقی ہے، پلیز آپ وجدان کو بلا دیں، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اچانک منتفر جھلکنے لگا اور پھر وہ کاٹ دار لہجے میں بولی، وجدان گھر پر نہیں ہے، اور جھٹکے سے گیٹ بند کرنے لگی تو ملیحہ نے ہاتھ رکھ کر اسے روکتے ہوئے پوچھا، 1 منٹ، کیا آپ کو معلوم ہے وہ کہاں گئے اور کب تک آئیں گے؟ نہیں۔ وہ ایک لفظ بول کر ملیحہ کا چہرہ دیکھنے لگی، جو بیگ سے پین نکال کر اس کے کاغذ کے پیچھے کچھ لکھنے لگی تھی۔ وجدان جیسے گھر آئیں ان سے کہیے گا اس نمبر پر مجھ سے بات کر لیں۔ ملیحہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر گیٹ بند کر دیا۔ ملیحہ نے دیوار کا سہارا لیا ورنہ گر پڑتی۔ گھر پر نہیں، آفس میں بھی نہیں، تو پھر کہاں چلا گیا؟ لائبریری کیوں نہیں آیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھول گیا ہو؟ خود کلامی کے جواب میں وجدان کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جب سے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گیا ہوں۔ ایک ٹھیس سی اٹھی جس کو دباتے ہوئے ٹیکسی میں آ بیٹھی۔ آرٹ کونسل چلو۔ ملیحہ نے پینٹنگ عشقی عاطف وجدان کو گفٹ کر کے نمائش سے ہٹوائی تھی اور یہ بات وجدان کے علم میں تھی۔ ملیحہ اس امید پر آرٹ کونسل آئی تھی کہ شاید وجدان پینٹنگ لینے وہاں آیا ہوگا، مگر وہاں بھی نہیں تھا۔ ملیحہ نے اپنے فون نمبر کے ساتھ وجدان کا نام میسج چھوڑا تھا اور نمائش پورشن میں آ گئی، اس امید پر کہ اس شخص کا چہرہ دیکھتی رہی کہ شاید وہ وجدان ہوگا، مگر اس کی نگاہیں نامراد لوٹ آئیں۔ ڈرائیور کو واپس لائبریری چلنے کا کہتے ہوئے اس نے رسٹ واچ پر نظر دوڑائی تو 5:45 ہو رہے تھے۔ اسے گھر سے نکلے 8 گھنٹے سے بھی زیادہ بیت چکے تھے۔ کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتی؟ اس وقت وجدان کے لہجے میں جتنی التجائیں تھیں، اس سے زیادہ وقت ملیحہ کے چہرے رقم تھی۔ لائبریری پہنچ کر ملیحہ نے ہال کا ایک چکر لگایا۔ وجدان کو نہ پا کر کچھ سوچتے ہوئے واچ مین کے پاس آئی۔ خان صاحب، آپ سے کسی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ خان صاحب کی اجازت کے بعد مزید بولی۔ 24-25 سال کا سانولے رنگ کا لڑکا، قد تقریباً 6 فٹ، آنکھوں کے بالوں کی رنگ سیاہ ہے اور اکثر یہاں آتا ہے۔ کیا صبح یہاں آیا تھا؟ آپ وکیل صاحب کا تو نہیں پوچھ رہی؟ خان صاحب نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ ملیحہ فوراً بولی، ہاں میں ان سے کا پوچھ رہی ہوں، 2-3 مہینے سے روز آتا ہے، پر آج نہیں آیا۔ آپ کو یقین ہے وہ نہیں آئے؟ ملیحہ کی بات پر وہ ہنسنے لگے۔ کیا بات کرتے ہیں جی، صبح سے ہم ادھر بیٹھا ہے، آتا تو ہم دیکھتے نا۔ وہ اتنے یقین سے کہہ رہا تھا کہ ملیحہ کو اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے سیڑھیوں تک آئی۔ میں سارا دن آپ کا انتظار کروں گا۔ ایک سرگوشی آس پاس سنائی دی تو ملیحہ تڑپ کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی۔ اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ سیڑھیوں پر بیٹھ کر سر گھٹنوں پر رکھ لیتے۔ 6:30 بجے جب ملیحہ نے قصر فاروقی میں قدم رکھا تو اپنا یقین ہار چکی تھی، اور اس بار اس کا ڈرائنگ روم میں موجودہ کوئی شخص نہ دیکھ لے۔ اس نے پچھلی طرف ہال میں دروازے سے اندر آئی۔ بہادر، میرے لیے کوئی فون تو نہیں آیا؟ اس پاس سے گزرتے بہادر کو روک کر اس نے پوچھا۔ نہیں بی بی صاحب، پر آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ بھی آج کے دن ملیحہ کی آخری امید بھی ختم ہوگی۔ وہ بہادر کو جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ٹھنڈے یک پانی سے منہ دھو کر اس نے آنسوؤں کے ہر نشان کو بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ پھر تولیے سے چہرہ خشک کرتی وہ ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ الماری کے دونوں پٹ کھولے۔ وہ باری باری ہر سوٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر بہت سوچ کر اس نے پیچ کلر کا ڈریس نکالا تو نظر اس کے پیچھے لٹکے سوٹ پر ٹھہر گئی۔ پنک کلر کی چوڑی دار پاجامے پر سفید قمیص تھی، جس پر پنک رنگ کے موتیوں سے گلے اور قمیص کے ہاف سلیوز پر نفیس کام بنا ہوا تھا۔ پنک اینڈ وائٹ کنٹراسٹ دوپٹے کے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے کچھ یاد آیا۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے نظر نہ لگ جائے۔ نظر تو لگ چکی نور الہدیٰ،
اب کس بات کا ڈر، جس نے سوچا اور وہی سوٹ نکال لیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی، ہونٹوں پر لپسٹک کی تہ جماتی ملیحہ زندگی میں پہلی بار اتنے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ دونوں کلائی میں بھر بھر کر وائٹ اور پنک چوڑیاں ڈال کر اس نے کانوں میں چاندی کے آویزے پہنے اور بیڈ پر آ بیٹھی۔ جھک کر سینڈل پاؤں میں ڈال کر اس نے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلائے، کھلے بالوں کو ایک ساتھ سنوارتے ہوئے اس نے نظر آئینے میں دیکھ اپنے نفس پر پڑھی۔ آج کی تاریخ میں میرے لیے روشنی، رنگ اور امیدیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن نورالہدیٰ فاروقی، انہیں آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اور کمرے سے نکل گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر قدم رکھتے ہی اس کی نظر بلیک پینٹ پر میرون شرٹ پہنے نورالہدیٰ پر پڑی۔ اسی پل نورالہدیٰ نے بھی دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ نورالہدیٰ کی آنکھوں میں وہ چمک ملیحہ کے لیے نئی تھی۔ اس کی پلکیں جھکا لیں۔ باقی لوگ بھی ملیحہ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ پل بھر میں اس کے سارے کزن نے اسے گھیر لیا تھا، مگر سمیرہ نہیں اٹھ سکی۔ کسی معجزے کی امید کرتے کرتے ملیحہ کو دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ معجزے اب نہیں ہوتے۔ وہ سمجھ گئی، ملیحہ وجدان سے نہیں مل سکی۔ حد کرتی ہو بیٹا، آج کے دن شاپنگ پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھو ذرا، سب آئے بیٹھے ہیں، وہ تو اور دولہا بھی موجود ہے۔ دلہن شاپنگ کرنے چلی گئی؟ بڑی مومانی نے اسے دیکھ کر کہا تو ملک ناصر اس کو کچھ بولنے سے پہلے بول پڑے، چھوڑیے بھابھی، اب باتوں میں مزید کیا وقت گنوانا، آؤ بیٹی رسم کر لی جائے۔ آخر وہ ملیحہ سے بولے تھے۔ ملیحہ نے قدم بڑھایا تو سمیرہ ایک دم سے اس کے کان کے پاس آ کر بولی، انکار کر دو، ہم سب تمہارے ساتھ دیں گے۔ کس بھرتے پر؟ ملیحہ نے اس کی طرف دیکھ کر زہر سے بجتی سرگوشی کی اور آگے بڑھ گئی۔ کسی نے اس کے بازو سے پکڑ کر نورالہدیٰ کے پہلو میں بٹھا دیا، پھر بابا جان کی اجازت سے نورالہدیٰ نے اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ کھانے کے بعد جب مہمان رخصت ہونے لگے تو ملیحہ سمیرہ کو گلے لگ کر عاجزی سے بولی، آج رک جاؤ سمیرہ۔ سمیرہ حامی بھر لیتی، پھر اس نے آفاق کو دیکھا جو اس اشارے سے منع کر رہا تھا تو مجبور ہو گئی، آج تو نہیں رک سکتی، مگر کل میں صبح ہی آ جاؤں گی۔ اس نے ملیحہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، اپنا خیال رکھنا۔ پھر ملیحہ کا گال چوما اور گاڑی میں جا بیٹھی۔ پوچھ میں اب صرف وہ اور بابا جان اور نورالہدیٰ رہ گئے تھے۔ ملیحہ ان دونوں کی طرف دیکھے بغیر ہی پلٹ کر اندر چلی گئی۔ ہال میں آئی تو اپنے کمرے کی سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے کھلے دروازے سے لان میں آ گئی۔ ننگے پاؤں چہل قدمی کرتے ہوئے ملیحہ کے پیروں کے نیچے بھیگی گھاس کا نرم قالین بچھا تھا، لیکن ملیحہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں سلگتے انگاروں پر ہوں۔ اسے احساس کے باوجود اس نے ٹہلنا بند نہیں کیا۔ برداشت کے راستوں پر ایک ایسا موڑ آیا جہاں پہنچ کر درد بہت بے درد ہو جاتا ہے۔ اس کی انتہا پر پہنچ کر صبر کی چادر اوڑھے انسان ایسی کیفیت سے گزرتا ہے جہاں سوال قرار کا نہیں، بے قراری کا ہو جاتا ہے۔ پھر جتنا درد بڑھتا ہے اتنا سکون ملتا ہے۔ ملیحہ بھی خود اذیت سے اس کیفیت سے گزر رہی تھی کہ چکر کاٹ کر بار بار پلٹتے ہی ایک بار پلٹی تو سامنے نورالہدیٰ تھے۔ اچھی خاصی ٹھنڈ، اور تم یوں ننگے پاؤں بھیگی گھاس پر چل رہی ہو، کوئی شال وغیرہ بھی نہیں لی، بیمار پڑ جاؤ گی۔ سہانی شام تھی اور محبوب نظروں کے سامنے نورالہدیٰ کو شاید کچھ اور کہنا چاہیے تھا، پھر وہ اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکے۔ ایک بے معنی جی بول کر ملیحہ نے اس کے برابر سے گزرتی سیڑھیوں پر چڑھ گئی، سینڈل پہننے لگی۔ سینڈل پہن کر اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ نورالہدیٰ نے پوچھا، تم خوش ہو؟ دوسری سیڑھی پر رکھا ملیحہ کا پاؤں اپنی جگہ جم گیا۔ وہ سنبھلی، پھر پلٹ کر انہیں دیکھا اور پوچھا، آپ خوش ہیں؟ نورالہدیٰ نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ پہلی تازگی کو سانس کے ساتھ اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا، بہت۔ تو سمجھے میں بھی خوش ہوں۔ وہ قصدن مسکرائی۔ نورالہدیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور پاس چلے آئے۔ میں جانتا ہوں تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، میں پہلی ہی نظر میں اپنا ہر احساس تمہارے نام کر چکا ہوں۔ ملیحہ کے لیے یہ سچ مچ انکشاف تھا، مگر اس کے اعصاب پہلے ہی اس قدر ٹوٹ چکے تھے وہ حیران بھی نہ ہو سکی، بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ہاں ملیحہ، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ میرا دل جب بھی دھڑکتا ہے تو شدت کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ تم سے محبت ہے، اور یہ محبت مجھے زندگی کی طرح عزیز ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو مجھے اپنی زندگی اور اپنی محبت سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جانتی ہو وہ چیز کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ملیحہ اب بھی خاموش کھڑی بس انہیں دیکھتی رہی۔ تمہاری مسکراہٹ۔ اس دن یاد ہے جب میں نے اور بابا جان وہاں لان میں بیٹھے تھے؟ انہوں نے دور لان چیئرز کی طرف اشارہ کیا جن کی سفیدی اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ ملیحہ نے یوں ہی سر گھما کر دیکھا اور کہہ رہے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، ملیحہ سے شادی کرو گے؟ تو میں نے ان سے کہا، آئی لو ہر، لیکن میں ملیحہ سے شادی صرف اس صورت میں کروں گا اگر ملیحہ کو اعتراض نہ ہو۔ ملیحہ کو کچھ دن پہلے کا وہ منظر یاد آیا جب نورالہدیٰ کا جملہ بھی، میں ملیحہ کو خوشی کی خاطر اپنا دکھ بھی سہہ سکتا ہوں۔ وہ غائب دماغ کھڑی تھی کہ اچانک ہی نورالہدیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ملیحہ نے ان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بائیں ہاتھ کو تھام کر ان کی انگلی پر پڑی انگوٹھی کے ڈائمنڈ کو انگوٹھے سے ذرا چھو کر بول رہے تھے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والی ہو اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر تمہارا ذہن مجھے اس رشتے کے ساتھ قبول کر سکے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کر سکے تو زبردستی نہیں ہے۔ وہ بولتے ہوئے ایک پل کو چپ ہوئے، پھر اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولے، تم جب چاہو میرا ساتھ چھوڑ سکتی ہو، مجھے کہیں نہیں جانا ہادی بھائی۔ فوراً ہی اس کی زبان سے نکلا تھا اور فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ سنبھل کر بولی، رشتے جب بنائے جاتے ہیں نورالہدیٰ تو انہیں نبھایا کرتے ہیں، توڑا نہیں کرتے۔ نورالہدیٰ کو ایک دم
یہ آپ ہلکا پھلکا لگنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایک پل کا انتظار کرنے کی اجازت ہے جب تم ایک نئے رشتے سے میری زندگی میں قدم رکھو گی۔ ان کی نگاہوں سے جھلکتی اور دریافتگی ملیحہ سہ نہیں پائی اور اچانک ہی مڑ کر اندر آئی اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نور الہدیٰ کو اس انداز کو اس کی ادا سمجھ کر مسکرانے لگے۔ سائنس کہتی ہے کائنات میں موجود ہر شے کی بنیادی اکائی ہمارے جسم کو ہی دیکھ لی جاتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں خلیوں سے بنا ہمارا جسم ایک خلیے سے شروع ہوتا ہے۔ مادے کی شروعات ایٹم سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اربوں خربوں میل پر پھیلی اس کائنات کی اگر ریورس پروسیس میں ڈالا جائے تو یہ کائنات محض ایک نقطے میں سمیٹ جائے گی۔ محض سائنس کے اس نظریے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میری زندگی میں یہ قانون کمزور پڑنے لگا ہے، کیونکہ میری زندگی کی بنیاد اکائی نہیں ہے بلکہ ایک تکون ہے، ایک ایسی تکون جس کے ہر زاویے کی پیمائش 60 ڈگری ہے، یعنی ہر زاویے کی پیمائش برابر ہے، اور اس طرح ان تینوں زاویوں میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ ان تکونوں کے ایک سرے پر بابا جان کھڑے ہیں، اور بابا جان کا اور میرا رشتہ شیشے اور پتھر کا ہے۔ شیشہ اپنی جگہ پر قائم رہے اس لیے پتھر سے فاصلہ ضروری ہے، اس لیے میں نے ان کے پاس جانے سے ہمیشہ گھبراتی رہی، کہیں چوٹ نہ کھا بیٹھوں۔ میرا ڈر کیسا سوچا تھا۔ تکون کے دوسرے سرے پر نور الہدیٰ ہادی بھائی نے میری زندگی کا ہر خلا بھر دیا۔ ہاں، بنا مانگے انہوں نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو مجھے کبھی کسی سے نہیں ملا تھا۔ انہوں نے مجھے چاہا تو اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے، ایک دم خالص اور بے غرض محبت، اور بدلے میں بھی کچھ نہیں مانگا۔ لیکن اگر وہ نہیں مانگیں گے تو میں کیا دوں گی؟ کیا میں دوں گی نہیں؟ تکون کے تیسرے سرے میں کھڑا شخص وجدان مصطفی ہے۔ وجدان مصطفی میری ذات کا آئینہ، میرے یقین کا چہرہ، مگر آج اس چہرے کے نقوش دھندلا رہے ہیں۔ اب سوال پانے میں اور کھونے کا نہیں ہے، اب سوال میرے اعتبار کا ہے۔ بابا جان، نور الہدیٰ اور وجدان کے تین تکونوں پر کھڑے تین لوگ، وہ تین لوگ جنہیں میں نے ٹوٹ کر چاہا، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو میری زندگی کے منظر نامے میں ہٹا تو یہ آدمی ادھوری زندگی کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ مگر میں یہ بھی جان چکی ہوں کہ تینوں کبھی بھی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بابا جان، نور الہدیٰ اور وجدان، وہ تین لوگ جنہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی، اور میری زندگی کے سب سے کٹھن موڑ پر وہ تینوں ہی مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں، میرا ساتھ کون دے گا؟ دروازے پر دستک ہوئی تو ملیحہ ڈائری لکھنا چھوڑ کر آواز لگانے لگی، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اس دروازے کے ساتھ بہادر کمرے میں آیا۔ کہو کیا بات ہے؟ ملیحہ نے پوچھا۔ بی بی صاحب، آپ کے لیے فون آیا۔ ملیحہ کی نگاہوں میں زمان و مکان گھوم گئے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ پارٹ پسند آئے گا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔